اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ال عمران کی 21 آیت سٹارٹ کریں گے۔ آپ سب مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو سورہ ال عمران کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اگر کسی پوائنٹ پہ، کسی آیت پہ یا پھر کوئی واقعہ ایسا جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے لازمی بتائیے گا، ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے ڈسکس کر لیں گے۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ جب بھی لیکچر ہوگا، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس میں دوبارہ سے اس بارے میں بات کر لیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے یکفرون انکار کیا یا انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وہ یقتلون اور قتل کرتے ہیں النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، نہ حق کے طور پہ۔ اب یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر لیے ہیں ان میں بھی اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی کہ کیسے وہ اپنی آیات کا انکار کرتے ہیں، کیسے وہ جو ہے اپنی ہی تورات میں جو احکامات ہوتے ہیں ان کو ہی نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہی فالو نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں دوبارہ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے کفر کیا، ایک تو انہوں نے انکار کیا آیتوں کا، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ جو انبیاء کرام ان کے پاس آتے تھے کہ دیکھو یہ صحیح رستہ ہے اور یہ غلط رستہ ہے، یہ نیکیوں کا رستہ ہے اور یہ بدی کا رستہ ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ انہی کو ہی شہید کر دیا کرتے تھے۔ روایات میں آتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک دن صبح کے وقت، ایک ہی وقت میں جو ہے نا وہ 47 نبی علیہ السلام کو شہید کر ڈالا، اور پھر انہی کی بستی میں سے کچھ 112 جو ہے وہ نیک لوگ عابد تھے، وہ کھڑے ہوئے اور دوبارہ سے ان کو نیکیوں کا حکم دیا کہ دیکھو تم لوگ غلط کر رہے ہو، اس سے تمہیں بہت نقصان ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے۔ تو انہوں نے، بنی اسرائیل والوں نے رات کے وقت ان 112 عابدوں کو بھی شہید کر دیا۔ اتنا یہ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام پر، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن سخت تر عذاب کسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جو پیغمبر کو قتل کرے اور اسے جو نصیحت کرنے والے کو قتل کرے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ، وہ قتل کرتے ہیں الَّذِينَ، جو لوگ یأمرون حکم کرتے ہیں بالقسط، انصاف کا، یعنی ان کو انصاف کا حکم دیتے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، اس طرف آؤ، اللہ کی یہ احکامات ہیں، ان کو فالو کرو، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم، سو خوشخبری انہیں دے دے بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ ایک تو ویسے سمپل عذاب ہوتا ہے نا کہ چلو عذاب دے دیا، ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ بھی چیخ اٹھیں گی، اتنا سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ کہ جن کے حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی، وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار، نہ ہی انہیں دنیا میں کوئی جو ہے وہ پھل ملے گا۔ اب دیکھیں ایسے لوگوں کو دنیا میں، قیامت کے دن تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیں گے، لیکن دنیا میں ان کو جو ہے وہ کیسے سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے؟ اس طرح کہ ان کو ڈیفینیٹلی دولت بھی عطا کی جاتی ہے، اولاد بھی عطا کی جاتی ہے، سب کچھ عطا کیا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں سے جو ہے وہ سکون کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب زندگیوں میں سے سکون کو اٹھا لیا جائے نا تو پھر کسی بھی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار، نہ ہی اس دنیا میں اور نہ ہی قیامت کے دن۔ علم، کیا نہیں ترا دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہیں اوتوا، دیا گیا، نصیباً، حصہ۔ یہ جو نصیباً ہے نا، یہ نصب سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رکھنا، کسی چیز کا رکھنا، من الکتاب، کتاب میں سے، یدعون، بلائے جاتے ہیں، الی، طرف، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، یتولی، پھر جاتا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، اس کی دو روایات ملتی ہیں کہ اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ دو روایات ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو دونوں سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور وہاں یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابن عباس جو ہے نا وہ یہ منقول کرتے ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ ان میں سے روایت جب وہ کرتے ہیں تو اس پر نعیم بن عمر اور حارث بن زید، ٹھیک ہے، یہ دو لوگ ہوتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کس دین پر ہیں؟
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، یعنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ تو وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ تم تورات لے کر آؤ، ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ مسلمان تھے یا وہ یہودی تھے۔ اس پر وہ جو ہے جنہوں نے یہ کوشچن کیا تھا وہ منکر ہو گئے اور وہ کتاب اپنی نہیں لے کر آئے۔ تو اس پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ہے جب بھی ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ منکر ہو جاتے ہیں اور اپنی کتاب بھی جو ہے وہ پیش نہیں کرتے، تو یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری روایات یہ ہے کہ خیبر میں جو ہے نا وہ یہودی رہا کرتے تھے، تو وہاں پہ نا ایک بہت ہی ایک امیر گھرانہ تھا جو یہودی ہی تھے، ان کے جو ہے نا ایک مرد اور ایک عورت نے جو ہے نا وہ ایک زنا کر لیا، ان میں ایک بد فعلی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جو ہے ان کی تورات میں یہ سزا تھی کہ کوئی بھی زنا کرے گا تو اس کو جو ہے وہ پتھر مار کر ہلاک کر دیا جاتا تھا، لیکن چونکہ وہ لوگ امیر تھے، اونچے خاندان میں تھے، تو انہوں نے نا ان کا سنسار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تو اس امید پر جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وہ ایک شفیق آدمی ہیں، وہ ایک نیک ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کتاب میں جو ہے نا وہ کوئی اور اس کے بارے میں حکم ہو، ان کو سنسار نہ کیا جائے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے سارا معاملہ بتاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان دونوں کو جو ہے نا وہ سنسار کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جو تورات ہے اس میں بھی یہی حکم ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ جو یہود ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم اپنی تورات لے آؤ اور پڑھ کے سنا دو کہ اس میں کیا حکم ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ تورات لائی گئی اور عبداللہ بن سوریہ جو کہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا، انہیں پڑھنے کو کہا گیا۔ انہوں نے جب پڑھا، تلاوت شروع کی، تو جب وہ آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے سنسار کا حکم دیا تھا، انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ جو ہے میں یہ آیت نہ پڑھوں۔ تو پھر جو ہے ان کے پاس عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن سلام، ٹھیک ہے، یہ صحابی تھے، تو انہوں نے ان کا ہاتھ ہٹا کر ان کا پیچھے کر کے تو آیت پڑھ دی۔ پھر جو ہے وہ یہودی ذلیل ہوئے اور پھر جو ہے وہ یہودی جو ہے نا جنہوں نے زنا کیا تھا، مرد و عورت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے۔ تب جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں دیا گیا کتاب کا حصہ، مینس کہ ان کو تورات دی گئی تھی اور وہ اللہ ہی کی طرف بلائے جاتے تھے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، پھر ان کا ایک ہی فریق جو ہے وہ پھر جاتا تھا، مینس کہ ان کا اپنا ہی جو عالم تھا وہی صحیح فیصلہ نہیں کرتا تھا، وہی ان آیات سے پھر جاتا تھا اور غلط فیصلے کرتا تھا، اور وہ منہ پھیرنے والے تھے، سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی وہ لوگ منہ پھیر لیتے تھے۔ ذالک، یہ بھی انہم، اس لیے کہ قالوا، وہ کہتے تھے، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی، النار، آگ، الا مگر ایامن، چند دن، معدودات، گنتی کے۔ اب جب بھی ان سے کچھ بھی کہا جاتا تھا نا، ڈرایا جاتا تھا، کچھ بھی کہا جاتا تھا، وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں بھیجا بھی تو صرف کچھ دن جو ہے نا وہ ہمیں بھیجیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں تورات لینے کے لیے، ان کے پیچھے سے یہ لوگ بچڑا پوج لیتے ہیں، تو وہ 40 دن جو ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم نے بچڑا پوجا تھا، جو ہم نے شرک کیا تھا، ہمیں جو ہے جسٹ صرف اسی کی سزا ملے گی، ہمیں اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ جو ان کے یہ خواب ہیں، جو ان کی یہ باتیں ہیں، جو وہ لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ پانی پھیر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وغرہم، انہیں دھوکے میں ڈال دیا، فی دینہم، ان کے دین میں، ما جو کانوا یفترون، وہ گھڑتے تھے، جو یہ خود سے ہی گھڑتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صرف 40 دن ہی جہنم میں ڈالیں گے، تو یہ سب کچھ ان کے اپنے ہی من گھڑت باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ایک ایک چیز جو ہے ان کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ فَكَيْفَ، سو کیا، اذا، جب جمعناہم، انہیں جمع کیا جائے گا، لیومن، اس دن، لا ریب، نہیں شک فیہ، اس میں، ووفیت، اور پورا دیا جائے گا، کل، ہر نفس، جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ نہ ظلم کیا جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ مزید ان کا جو ہے وہ آنسر دے رہے ہیں کہ سو کیا، جب قیامت کے دن ان کو جو ہے وہ
لایا جائے گا۔ دیکھیں کوئی بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ ایک ڈر کے ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ان لوگوں کو یہ ڈر ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پاس ہم جب مریں گے اور ہمیں فوراً جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی بھی تردید کی کہ وہ اس دن جب تم جمع کیا جاؤ گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خواہ اس نے چھوٹی نیکی کی ہوئی ہے یا بڑی نیکی کی ہوئی ہے، اس نے چھوٹا گناہ کیا ہوا ہے یا بڑا گناہ کیا ہوا ہے، اس دن اس کے سامنے ہر چیز کھل کے آ جائے گی۔ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی آیت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بدل، تو اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں انصاف نہیں چاہیے، ہمیں جسٹ آپ کی رحمت چاہیے، ہمیں آپ کی رحمت، آپ ہمیں ہم پر اپنی رحمت کرنا، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارے فیصلہ کر سکیں۔ ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کی رحمت کی امید کرنی چاہیے، ہمارے اعمال تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو جب بھی آپ اس طرح کی کوئی بھی قیامت کی آیت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی کیا کریں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب جو اگلی آیت پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ 2 آیات، ان کی بہت فضیلت ہے۔ میں وہ آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جو ہے نا بتا دوں، پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ نازل کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی ان کے نازل ہونے کی، ان کا شان نزول کیا ہے۔ کہ غزوہ خندق یعنی جو احزاب کی لڑائی تھی، غزوہ احزاب تھی، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو ہے نا صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کھودی جائے۔ اب خندق جب کھودی جانے کا حکم دیا تو آپ نے نا ہر 10 صحابہ کرام پر جو ہے نا وہ 40 گز زمین تقسیم فرما دی کہ ہر 10 صحابہ کرام نے نا 40 گز زمین جو ہے نا وہ کھودنی ہے۔ اب عمرو بن عوف فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سلیمان فارسی، نیم نوٹ کر لیں، جب بھی آپ قرآن کا لیکچر لیں تو ایک کاپی اور پینسل ضرور پاس رکھا کریں، کہ عمرو بن عوف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سلیمان فارسی اور حذیفہ بن یمان اور حضرت نعمان علیہ رضوان 6 انصاری ایک جگہ کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک زمین میں ایک ایسا سخت پتھر نمودار ہوا کہ وہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہم اس پر اتنی کوشش کرتے تھے کہ وہ ٹوٹ جائے، لیکن وہ نہیں ٹوٹتا تھا، حالانکہ ہماری جو کدالیں تھیں جن کے ساتھ وہ توڑتے تھے وہ بیکار ہو گئی۔ تو پھر ہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ہم نے سارا واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ پتھر ہے اور وہ نہیں ٹوٹ رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال خود لی اور سلیمان کے ساتھ خندق میں خود اتر گئے۔ تو جب آپ نے اس پتھر پر پہلی چوٹ پڑی تو اس میں سے ایک جو ہے نا وہ سفید روشنی نکلی اس پتھر میں سے، تو سب نے فوراً سے تکبیر کہی کہ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس وقت حرا کے محل دکھائے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اس پر چوٹ ماری، پھر اس میں سے چمک نکلی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت شام کی زمین دکھائی گئی ہے۔ تیسری چوٹ پر پھر وہ روشنی جو ہے نا وہ نمودار ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ پھر تیسری چوٹ پر وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صنعاء کے محل جو ہے نا وہ مجھ پر ظاہر کیے گئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت کی سلطنت ان سب پر ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ مسلمان جو ہے وہ ان سب پر حکومت کریں گے۔ تو صحابہ اتنے خوش تھے کہ وہ الحمدللہ انہوں نے کہا، خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، کہ جو منافقین تھے اس ٹائم اس وقت وہ ہنسنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان مدینہ میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ حرا، صنع اور جو ہے وہ شام کے محل دیکھ رہے ہیں، جیسے مضبوط ملکوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان میں باہر نکل کر کفار سے لڑنے کی طاقت ہے نہیں کہ چھپنے کے لیے خندق بنا رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے محلوں کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے تنزیہ کہا تھا، اس پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اس کا ایک اور اس کی فضیلت میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ پہ اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ میں کیسے ادا کروں، میرا بال جو ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو اگلی 2 آیات ہم پڑھنے والے ہیں ان کو سکھائیں، اور ان کو فرمایا کہ اس کو
زیادہ سے زیادہ پڑھو، تمہارا جتنا بھی قرضہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بنا دیں گے کہ تمہارا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی انسان کا اتنا قرضہ ہو احد پہاڑ جتنا، احد کتنا بڑا پہاڑ ہے، اگر کسی بندے کا احد پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہو اور اگر وہ یہ آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ لازمی بنا دیتے ہیں کہ اس کا جو قرضہ ہے وہ اتر جائے۔ تو یہ جو ہے نا آیات کے اوپر لکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ان آیات کو پڑھنے سے جو ہے نا وہ قرضہ ختم ہوتا ہے۔ تو آیات کیا ہیں؟ قل اللہم، آپ کہیں اے اللہ، مالک مالک ہے، کس چیز کا مالک ہے؟ الملک کی، بادشاہت کا، تو دے الملک ملک، من تشاء جسے تو چاہے، وہ تنزع الملک اور چھین لے ملک، ممن تشاء جسے چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے، وہی ایسی اسی کی بادشاہت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کی بادشاہت چھین لیتا ہے۔ کیونکہ وہ منافقین جو تھے وہ ہنس رہے تھے مسلمانوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے یہ آیت نازل کر دی کہ وہ اللہ ہے، وہ پوری دنیا کا مالک ہے، وہ جسے چاہے جو عطا کر سکتا ہے۔ وہ تو عزو اور عزت دیتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے، وہ تو ذلو اور ذلت دیتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہم اپنے لیے کیا سبق نکال سکتے ہیں، ہم اپنے لیے اس میں سے کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم نکال سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ملک، اگر ہم اگزامپل لیں کہ بادشاہت کی، کہ میاں بیوی کی اگزامپل لے لیں اگر آپ، کہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ایک جو مرد ہے وہ گھر کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی وائف جو ہے وہ اس کی ملکہ ہوتی ہے، اور اس کے جو بچے وغیرہ آپ اس کو عوام سمجھ لیں، کہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اولاد فرما بردار ہونا یہ سب سے بڑی جو ہے نا نعمت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کی جو ہے وہ اولاد فرما بردار، تو ڈیفینیٹلی اس کی ملکیت جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی، اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی ان کے گھر میں۔ لیکن اگر ان کی خدا نہ خاصہ کسی کی اولاد جو ہے وہ بری نکلے تو ان کا گھر ہی جہنم بن جاتا ہے، ان کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگزامپل لے سکتے ہیں اب اپنے لیے ڈفرینٹ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں اس دنیا میں آ کے، کہ ہم جو ہے وہ جاب ایگزامپل لے لیں کہ جاب لینے کے لیے یا پھر کوئی رشتہ کروانے کے لیے یا رشتہ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے جس میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کے ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، لوگوں کو خوش کا ہم اللہ نے ہمیں جو ہے وہ پردے کا حکم دیا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ایگزامپل لے لیں کہ اگر کہیں پہ کوئی لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو اگر وہ پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، دوپٹہ اس نے صحیح طریقے سے لیا، تو اکثر لوگوں کو میں نے خود کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اتنا ایک ریئل ایگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو، کہ وہ لوگ اس ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کچھ زیادہ ہی پردہ کرتی ہے، اس کو کچھ زیادہ ہی علم ہے، اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ان کی باتیں ایسے سننے کے لیے پیرنٹس کہتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا تم جو ہے نا وہ ایسے آ جانا کہ ذرا ٹھیک لگے، کوئی ایسی بات نہ کرے، تو پھر اس میں کیا ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی نا۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ وسیلے ہمارے اللہ بنائے گا، اللہ ہمارے لیے بہتر کرے گا، نئے راستے اللہ ہمارے لیے نکالے گا۔ تو کہیں بھی آپ نے جو ہے نا ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا راستہ ہو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو لیکن دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو، تو آپ نے دنیا کا فائدہ نہیں دیکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تو الجو، تو داخل کرتا ہے لیلا رات کو، فی النہار دن میں، و تو الجو اور داخل کرتا ہے النہار دن کو، فی اللیل رات میں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اللہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ وہی تو ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں جو ہے نا بدلتا ہے، یہی تو ہے سب سے بڑی نشانی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے ارد گرد اپنے جو ہے نا وہ نشانی دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ دیکھے کھول کے ہر چیز بیان کر رہے ہیں کہ رات کا دن میں بدلنا، دن کا رات میں بدلنا، پھر دن کا چھوٹا ہو جانا، کبھی دن کا بڑا ہو جانا، سردیوں میں جیسے جو ہے وہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ موسم خزاں کا بہار میں بدل جانا، بہار کا موسم خزاں میں بدل جانا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ
وتخرج الحی، تو نکالتا ہے زندہ سے، من المیت جاندار، من المیت مردہ سے، وتخرج اور تو نکالتا ہے المیت بے جان، من الحی زندہ سے، وترزق من تشاء اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کی۔ یہ سمجھنے والی آیت ہے کہ رزق تو اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ ہم اکثر یہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو مال، تمہاری اولاد، یہی جو چیزیں ہیں تمہیں جو ہے نا آزمایا جائے گا ان چیزوں سے، اور موسٹلی مال سے آزمایا جاتا ہے، رزق سے آزمایا جاتا ہے۔ آج کل تو اتنا ہوتا ہے حرام مال، لوگ اتنا کما رہے ہوتے ہیں، بالکل نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک بھی لقمہ اگر کسی کے پیٹ میں حرام جاتا ہے نا تو 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور ہم لوگ تو ایسے کچھ سمجھے بغیر، کچھ سوچے بغیر اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو سب کچھ ہی رشوت سے ہو رہا ہوتا ہے، غیر قانونی کام ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بالکل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یتخذی، نہ بنائے المؤمنون مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ مومن غیر مسلم کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ دیکھیں ایک جو دوست ہوتا ہے نا، اس کو بہت دھیان سے سلیکٹ کیا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اکثر پتہ ہے نا ہماری مائیں بھی یہی کہتی ہیں کہ اپنے دوست اچھے بنانا، کیونکہ لوگ جیسے آپ کے دوست ہوں گے نا، لوگ بھی آپ کو ویسا ہی سمجھیں گے۔ تو ہمیشہ اپنے دوست جو ہے ایسے آپ جو ہے وہ چنا کریں جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائیں، جو آپ کو دین کی طرف لے کر جائیں، جو آپ کبھی غلطی کرنے بھی لگے تو آپ کو کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اس طرف آؤ۔ ایسے دوست جو ہے وہ چنا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم دوستوں سے بھی جو ہے نا وہ منع کیا ہے۔ اس کا شان نزول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے جنگ احزاب کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی میرے حلیف ہیں، میرا خیال ہے کہ میں دشمن کے مقابلہ میں، ہمارا خیال ہے کہ ان سے مدد حاصل کر لیں، وہ ہماری مدد حاصل کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی بھی مدد لینی ہے، جتنا بھی تم لوگوں نے کرنا ہے، وہ اپنے ہی سپاہیوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنے دوست بناؤ، کسی بھی غیر مسلم کو جو ہے نا وہ دوست نہ بناؤ۔ اچھا یہاں پہ جو اولیاء دوست ہے نا، یہ ایسا دوست جس سے ہم بہت راز و نیاز کی باتیں کریں، بہت ہمارا پکا دوست ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہم غیر مسلم کے ساتھ جو ہے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے ہاں جا سکتے ہیں، ان سب چیزوں سے منع نہیں کیا گیا۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرے ذَلِکَ ایسا، فَلَيْسَ تو نہیں، من اللہ، اللہ سے، فی شیء کوئی تعلق۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کر دی اللہ نے کہ ایسے اگر وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دی نا کہ غیر مسلم سے تم نے دوستی نہیں کرنی، لیکن اگر پھر بھی تم کرتے ہو تو اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے نا۔ تو خدا رہا اللہ کی ان باتوں پر غور کریں، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ فالو کریں۔ اللہ نے ٹرسٹ میں جو بھی چیز ہمیں کہی ہے نا، جس چیز سے روکا ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر چیز میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ مگر، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں، اللہ مگر ان یہ کہ تتقو، تم ڈرو یا بچاؤ کرو، منہم اس سے، تقاتا بچاؤ۔ اب یہاں اللہ نے ایک کنڈیشن دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ تم وہ ارد گرد دشمن ہو اور تمہیں موت کا جو ہے نا وہ خوف ہو کہ تمہیں مار دیں گے، تو تم اس کنڈیشن میں ان سے دوستی کر سکتے ہو کہ تم وہاں اس علاقے میں رہ سکو تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ دیکھیں جب جان بچانے کی بات ہو نا تو اللہ تعالیٰ حلال بھی حرام چیز کو بھی حلال کر دیتے ہیں، کہ اگر تمہیں اپنی موت کا خوف ہو تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے ان چیزوں کو کھا سکتے تم، تب اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں گناہ نہیں دیں گے۔ تو اس کنڈیشن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں دوستی کرنی پڑے تو تم کر سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ، اپنی ذات سے۔ کیا ہے اللہ؟ وہی ہے نا جو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ ہم منہ پہ کیا بات کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا نہیں چاہتے، وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف مصیر، ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیں، اب دیکھیں اگلی آیت میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل کہہ دے، ان اگر تخفوہ، تم چھپاؤ، ما جو فی صدورکم، تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدوہ، تم اسے ظاہر کرو، یا علم اللہ، جانتا ہے اسے اللہ۔ پھر ہم کیوں بھٹک رہے ہیں، پھر ہم کیوں نئی نئی چیزیں کرتے ہیں،
کہ ایسے جیسے ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہی نہیں، ہم ایسے بھٹکے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، نہیں، ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے کہ ہمارے دل میں اٹھنے والا خیال کیا ہے، ہم جو کسی کو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، ہمارا ظاہر و باطن ہر چیز اللہ کے سامنے کھلی پڑی ہے۔ وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم، جس دن، تجد پائے گی، کل نفس، ہر شخص، ما جو عاملات اس نے کیا، من خیر، کوئی نیکی، محضرہ موجود، و ما، اور جو عاملات اس نے کیا، من سوء، کوئی برائی۔ میں آپ کو بتا رہی تھی نا آیت ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہر چیز انسان کے سامنے کھل جائے گی اس دن۔ ایک جیسے ہوتا ہے نا CCTV کیمرہ، اس دن سب نے اس کے کھل جائے گا، اس نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوئے گی، کوئی چھوٹی سے چھوٹا گناہ کیا ہوئے گا، ہر ایک چیز اس کے سامنے کھل کر ظاہر ہو جائے گی۔ تودو، آرزو کرے گا، لو، کاش، انا بینہ، کہ اس کے درمیان، بینہ، اور اس کے درمیان، امدن، فاصلہ ہوتا، بعیدہ، دور کا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی الرٹ کر رہے ہیں، ایک چیز جو ہمیں سب کچھ، ایک ایگزام جو ہمیں پہلے ہی ہمیں جو ہے نا وہ آؤٹ ہو گیا ہو کہ دیکھو یہ ایگزام ہے تمہارا، اس کو تیاری کر لو، ہم پھر بھی اتنے بے بس ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ ہر ایک چیز کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کھولے گی تو اس ٹائم ہم یہ آرزو کریں گے کہ کاش اس کے اور میرے درمیان فاصلہ ہوتا، کاش میں یہ عمل نہ کرتا، کاش میں اس چیز سے بچ جاتا، کاش میں اللہ کے احکامات کو فالو کرتا، قرآن سیکھ لیتا، اور تھوڑی سی زندگی کے لیے میں برے اعمال نہ کرتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ نفسہ، اپنی ذات سے۔ واللہ، اور اللہ، رؤوف، شفقت والا ہے، بہت رحیم ہے اللہ، بالعباد، اپنے بندوں پر، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔